اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آنے والی وہ مقدس گھڑی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اپنے جوتے کو اتار دو اور میرے قریب آ جاؤ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تجلی کا ظہور کس طرح کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون کون سے معجزات سے نوازا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کون سی گفتگو ہوئی۔ ناظرین، ان تمام تر سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں اس وقت پیدا فرمایا جب فرعون اپنی سلطنت کے چھن جانے کے خوف سے مصر کے بچوں کا قتل عام کر رہا تھا، اور پھر اسی فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا کہ سب سے بڑا خدا ایک ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کی حد کو پہنچے تو بہت قوی اور طاقتور تھے۔ ایک بار حکومت مصر کا ایک شخص کسی مصری کو مار رہا تھا۔ آپ نے اسے بچانے کے لیے دونوں کو الگ کیا۔ جب حکومت کا نمائندہ باز نہ آیا تو آپ نے اسے روکنے کے لیے ایک مکہ مارا جس سے وہ مر گیا، حالانکہ آپ کا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ فرعون آپ علیہ السلام کو صرف اپنی بیوی سیدہ آسیہ کی وجہ سے برداشت کرتا تھا، اس لیے اس واقعے کی وجہ سے اسے بھی موقع مل گیا تھا کہ وہ آپ کو اپنے رستے سے ہٹا دے۔ حکومت مصر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ جب اس کی اطلاع حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تو آپ بہت ڈر گئے اور آپ نے بھاگنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام بھاگتے بھاگتے شہر سے باہر نکلے اور جنگل کے راستے سے ہوتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقے مدین تک جا پہنچے، جہاں آپ کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی بیٹی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں حق مہر کے عوض 10 سال تک چرائیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ ایک عرصہ دراز ہو چکا ہے میں نے اپنے گھر والوں سے ملاقات نہیں کی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی اہلیہ کو لے کر مصر جانا چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر جانے کی اجازت دے دی، اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ غلام، بکریاں اور مال بھی عطا کیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی اجازت پا کر اپنی اہلیہ کو لے کر مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ ناظرین، یہ سخت سردی کا موسم تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر مصر کی طرف روانہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت رستہ بھٹک گئے اور کوہ طور پہاڑ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر کوہ طور پہاڑ کے قریب پہنچے تو کافی رات ہو چکی تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا اور سخت سردی کا موسم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھروں سے آگ جلانے کی کوشش کی لیکن وہ آگ نہ جلی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو ایک جگہ پر بٹھایا اور خود آگ کی تلاش میں نکل پڑے کہ ہو سکتا ہے یہاں قریب کوئی بستی ہو جہاں سے آگ مل جائے اور اس آگ کی وجہ سے سخت سردی سے بھی بچا جائے اور اس کی روشنی میں سفر بھی طے کر لیا جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو بٹھا کر آگ کی تلاش میں نکل پڑے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں آپ کو دور سے آگ جلتی ہوئی دکھائی دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس آگ کی طرف بڑھنے لگے۔ ناظرین، وہاں عجیب و غریب بات یہ تھی کہ وہ آگ ایک سرسبز درخت پر جل رہی تھی، اور یہ آگ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص تجلی کا ظہور تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر پہنچے اور اس آگ کے قریب ہوئے تو یہ آگ بہت زیادہ تھی اور سرسبز درخت پر جل رہی تھی،
اور کمال کی بات یہ تھی کہ اس آگ کی وجہ سے اس درخت کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس آگ کی وجہ سے وہ درخت پہلے سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت اور سرسبز اور چمکدار ہو رہا تھا۔ دوستوں، مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس آگ کو دیکھا تھا در حقیقت وہ آگ نہ تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ایک نور تھا جس کا دیدار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرایا گیا تھا۔ اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو آگ خیال کیا تھا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں آگ ہی کہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص تجلی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی حیرانگی کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ اچانک غیب سے آواز آئی کہ اے موسیٰ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی جلدی سے جواب دیا کہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے جواب اس وجہ سے دیا تاکہ جو کوئی بھی انسان ہو وہ میرے سامنے آئے اور اس سے انس حاصل ہو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آواز کے جواب میں کئی مرتبہ کہا کہ آپ کون ہیں؟ میں تمہاری آواز سن سکتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ میں تیری آواز سن رہا ہوں لیکن میں تجھے دیکھ نہیں پا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے کہ تو کون ہے اور کہاں پر ہے؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آئی کہ میں تیرے اوپر، تیرے نیچے، تیرے آگے اور تیرے پیچھے، تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اس شان کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ میرے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ ذات ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے موسیٰ، میں ہوں تمہارا پروردگار، اپنے جوتوں کو اتار دو اور میرے قریب آ جاؤ کیونکہ تم طور کی مقدس وادی میں کھڑے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے اور قریب آ جاؤ، میں نے تمہیں اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے اور تم کو جو وحی کی جا رہی ہے اس کو کان لگا کر سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمانے لگے کہ اے موسیٰ، میں ہی تمہارا خدا ہوں اور میرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، بس میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، اور یاد رکھو قیامت کی گھڑی ضرور آئے گی تاکہ ایمان والوں کی آزمائش ہو جائے، اور پھر جس کا جیسا عمل ہوگا اس کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اپنی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں، ان کے پیچھے لگ کر غافل نہ ہو جانا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رب العالمین، یہ میرا عصا ہے، اس سے میں اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور اس کے سہارے چلتا ہوں، اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے بہت سارے کام لیتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس عصا کو جیسے ہی زمین پر ڈالا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عصا ایک بہت بڑا سانپ بن چکا ہے اور بل کھا رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، ڈرو مت، تم ہمارے رسول ہو اور ہمارے رسولوں کی یہ شان ہے کہ وہ ڈرا نہیں کرتے۔ واپس پلٹو اور اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈرتے ڈرتے اس سانپ کو پکڑا تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے دوبارہ عصا بن گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنا دایاں ہاتھ اپنی بغل میں رکھو اور اس کو دوبارہ باہر نکالو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا اور اپنا دایاں ہاتھ اپنی بغل میں رکھا، اور جب اس کو باہر نکالا تو وہ ہاتھ دوسرے ہاتھ کی نسبت انتہائی روشن اور چمکدار تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم آپ کو یہ 2 نشانیاں دے رہے ہیں، آگے چل کر ہم تمہیں اور بھی نشانیاں دیں گے۔ ناظرین، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات سے نوازا اور منصب نبوت کی خوشخبری سنائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا
کہ تو فرعون کے پاس جا، وہ بہت زیادہ سرکش اور نافرمان ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی پوری قوم بدکردار اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، اور اس کو جا کر دعوت حق دو اور میری وحدانیت کی طرف بلاؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ 2 نشانیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول اور نبی ہیں۔ دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازنے کے بعد فرعون کو دعوت حق دینے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ فرعون سے نرمی سے بات کرنا، ہو سکتا ہے اس کا دل ہدایت قبول کر لے۔ چنانچہ اس وقت مصر کے اندر فرعون کی حکومت دنیا کی سب سے طاقتور حکومت تھی، اور فرعون ایک جابر اور ظالم بادشاہ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے امتحان یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فرعون کی ہدایت کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا، اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہر طرح کے ظلم سے واقف تھے اور وہ خوب جانتے تھے کہ فرعون کس طرح کا انسان ہے، لہٰذا اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم سن کر ایک مرتبہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ یہ گزارش کرنے لگے کہ یا رب العالمین، مجھے اندیشہ ہے کہ فرعون مجھے جھٹلا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اندر لغنت بھی تھی اور آپ کو کلام کرنے میں دشواری ہوتی تھی، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، میرے بھائی کے ساتھ میری مدد فرما اور میرا بھائی میرا سہارا بن جائے، اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی زبان کی لغنت کو ختم کرنے کی بھی دعا کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہاری دعا قبول ہوئی اور ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو منصب نبوت پر فائز فرمایا اور آپ کی زبان کی لغنت کو ختم کر دیا گیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے بعد جب دوبارہ واپس اپنی بیوی کے پاس آئے تو سارا واقعہ ان کو سنایا اور پوری رات وہیں پر بسر کی، اور جیسے ہی صبح ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے اہل و عیال کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناظرین، اسی طرح کے اچھے واقعات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہم آپ کے لیے ایسی اچھی اور مفید ویڈیوز بناتے رہیں۔ آنے والی ویڈیوز تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔